على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحضه القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صلوات. حاجات کی برابری بیماروں کی شفا یابی، خاص طور پر سید قیصر زیدی بیمار ہیں، نوید شاہ جی موچی دروازے والے بیمار ہیں. آپ کے ذہنوں میں عزیزوں میں جو مریض ہیں ان سب کی شفا کلی کے لیے بلند صلوات پڑھیں. سید ہدایت حسین زیدی، سید اظہر علی زیدی، سرداری بیگم، سید امجد علی نگر پروین بیگم و سید مظفر حسین زیدی، نصرت شمشاد اور مرحومین ملت جعفریہ، آپ سب کے مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مغفرت کے لیے بلند صلوات. ایک اور بہتر و بلند صلوات. سورہ مبارکہ مریم کی آیہ کریمہ ہے جس کا نشان 96 ہے، 96 نمبر پر موجود آیت ہے. اس آیت میں اللہ صاحبان ایمان کی عظمت کو، ان کے مستقبل کو، ان کے آئندہ کو بیان کر رہا ہے. مومنین کا مستقبل کیسا ہے، صاحبان کردار کا آئندہ کیسا ہے. صاحبان ایمان اور صاحبان کردار جب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی خاطر زندگی گزارتے ہیں تو پھر اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے. لوگوں کو راضی کرنا ناممکن ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی خواہش، رجحان مختلف ہے. جب سب کی خواہشات اور رجحانات مختلف ہیں تو سب کو راضی کون کر سکتا ہے؟ یا تو وہ خود سے راضی ہو یا وہ اسے راضی کر سکتا ہے جو اس کا خالق ہے. باقی اس جیسا اپنے جیسے کو کبھی راضی نہیں کر سکتا. تو جب ہم اپنے جیسوں کو راضی نہیں کر سکتے تو اس آیت کا ایک پیغام یہ ہے کہ پھر ہم یہ والا کام اللہ کے حوالے کر دیں، پھر وہ سب کو راضی کر دیتا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے.
ترجمہ کے مضامین ہیں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، یعنی ان موضوعات پر اس آیت میں غور کیا جا سکتا ہے۔ اب ذرا آیت کا ترجمہ سنیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بتحقیق صاحبان ایمان اور صاحبان کردار، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور وہ لوگ کہ جو عمل انجام دیتے ہیں، صاحبان ایمان اور صاحبان کردار۔ یہاں تک کہ گفتگو میں بھی شاید میں اور آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں اور آپ اس آیت کے اوپر اتر سکتے ہیں کہ دسترخوان وسیع ہے، میدان وسیع ہے، مضمون بہت روشن ہے، تو اگر جو بھی صاحب ایمان اور صاحب کردار ہوگا اس کے لیے پھر اب اللہ کچھ کہہ رہا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صاحبان ایمان اور صاحبان کردار، سیجعل لہم الرحمن ودا، پس جس نے ایمان اور کردار پیش کیا بہت جلد رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈالے گا۔ ایک مرتبہ پھر اس زاویے سے دیکھیے کہ جب ہم اس آیت کو پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کے لیے بھی سوچ سکتے ہیں کہ جب مومن ہو جاؤ، باکردار ہو جاؤ، تو اللہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، بہت جلد رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی شدید، ودا بھی ودود، اللہ کے ناموں میں ودود، شدید محبت ڈالے گا، یعنی ایسی محبت ڈالے گا کہ پھر کیونکہ اللہ محبت ڈال رہا ہوگا تو پھر اللہ کی ڈالی بھی محبت کوئی نکال نہیں پائے گا، اللہ پھر محبت ڈالے گا۔ تو جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو یہ کسی حد تک حق ہے مجھ دعوی ایمان اور دعوی کردار کرنے والے کو کہ شاید یہ آیت کا مصداق ہر مومن اور ہر صاحب کردار ہے۔ اس کا میں ہرگز انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ کا کلام ہمیں یہ بہرحال عمومیت کا پیغام دیتا ہے، لیکن اگر کوئی صاحب ایمان اور صاحب کردار اس قابل ہو کہ اس کی محبت رحمان دلوں میں ڈال دے، تو جو امیر المومنین ہے، جو امام المتقین ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اب اس کی محبت رحمان کیسے لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا؟ عام مومن کی محبت تو لوگوں کے دلوں میں ڈالنا اللہ کا کام، لیکن جسے دیکھ دیکھ کر کوئی مومن بن رہا ہو، بڑی عنایت آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، جسے دیکھ دیکھ کر کوئی صاحب کردار بن رہا ہو، بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ وہ مومن ہی نہیں ہے، نصاب ایمان مرتب کرنے والا ہے۔ جس کو ہم مولا علی کہتے ہیں وہ صرف مومن نہیں ہے، بلکہ مومنین کے لیے نصاب ایمان مرتب کرنے والے ہیں کہ کیا کرو گے تو مومن بنو گے۔ صرف صاحب کردار نہیں ہے، بلکہ علی جب کردار کی فہرست بیان کرنے لگتے ہیں تو خطبۃ المتقین بنتا ہے۔ دربار کھلا ہوا ہے علی کا، الحمدللہ، جس کا ایک جلوہ یہ ہمارے امام بارگاہ ہیں۔ ائمہ اہل بیت نے کسی پر اپنا دروازہ بند نہیں کیا، ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوتا تھا۔ کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ تمہارا مذہب کون سا ہے، مسلک کون سا ہے، تم کس دین دھرم کے ماننے والے ہو، سب امام کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ سکتے تھے، جس کا الحمدللہ یہ میں بانیان امام بارگاہوں کے بانیان کے لیے یہ اچھے الفاظ میں دہرا رہا ہوں اس مجمع میں کہ یہ بڑا کردار ہے، یہ ایک ائمہ کی سیرت کا جلوہ ہے۔ کوئی دروازے پہ نہیں کھڑا ہوا شناختی کارڈ دیکھنے کے لیے کہ آنے والا کون سے مسلک کا ہے، آنے والے کا کلمہ کون سا ہے، آنے والا نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے یا کھول کے پڑھتا ہے، حتیٰ آنے والا نماز پڑھتا بھی ہے یا نہیں پڑھتا۔ کیا معلوم کوئی ہندو آ رہا ہو، کوئی یہودی آ رہا ہو، کیا معلوم کوئی آغا خانی آ رہا ہو، کوئی بہرا آ رہا ہو، ہمیں تو حق نہیں ہے نا کہ ہم کسی سے دروازے پہ پوچھیں کہ تم کون ہو۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، شاعر کہتا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ یہ جوڑنے کی جگہ ہے نا۔ تو یہی کچھ کیفیت ائمہ اہل بیت کے گھروں میں بھی رہی
خاص طور پر مولا کائنات، محفل سجی ہوئی ہے، نہ جانے کون کون بیٹھا ہوا ہے علی کے سامنے، سننے دیکھنے مولا کو، مولا سے سمجھنے، کچھ ٹو لگانے اور کچھ حاصل کرنے آئے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک چڑھنے والے نے آواز دی، صف لی المتقین یا امیر المومنین۔ بولنے والا حمام ابن عبادہ یا حمام ابن عبید ہے۔ دو حمام نامی شخص اس وقت میں زندگی گزار رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں یا یہ تھا یا یہ تھا۔ آواز دے کر کہتا ہے صف لی المتقین یا امیر المومنین کأنی انظر الیہ، اور مجھے متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں، اور ایسے بتائیں گویا میں اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی مولا علی سے علم بھی مانگ رہا تھا اور خطابت بھی مانگ رہا تھا، بیان آپ کیسا ہو کہ مجھے گویا اپنی آنکھوں کے سامنے وہ نظر آ جائے۔ حضرت نے، راوی کہتا ہے فتثاقل علیہ السلام من جوابے، مولا نے جواب دینے سے گریز کیا، یعنی نہیں چاہ رہے جواب دینا۔ ہمیشہ جواب نہ دینا جواب نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ جی، حضرت تثاقل علیہ السلام نہیں چاہ رہے جواب دینا۔ فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یہ قرآن کی آیت مولا علی نے تلاوت فرما دی۔ اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو، نیکی کے کام انجام دو، اللہ متقیوں کے ساتھ بھی ہے اور نیکوکاروں کے ساتھ بھی ہے۔ راوی کہتا ہے فلم یقنا حمام کھانے نہیں ہوئے، مطمئن نہیں ہوئے، اصرار کرنے لگے مولا بتائیں متقی کسے کہتے ہیں۔ حضرت نے پھر فی البدیع خطبہ ارشاد فرمایا، 110 صفتیں علی مولا نے، میں اپنے محاورے میں کہہ رہا ہوں، سانس لیے بغیر بیان کی۔ 110 صفتیں مولا علی نے صاحبان تقویٰ کی بیان فرمائی کہ متقی کیسے ہوتے ہیں، علامتیں بتائیں، نشانیاں بتائیں، چال بتائے گی ان کے کہ یہ متقی جا رہا ہے۔ مولا علی کو ویسے بھی شناختی کارڈ کا شیعہ نہیں چاہیے، حلیہ بتائے، رویہ بتائے، طریقہ بتائے کہ یہ علی والا ہے۔ پورا شہر بولے کہ ایسے ہوتے علی والے، پورا بازار کہے کہ اس سے سودا خریدو وہ جعلی مال نہیں بیچتا، وہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو حضرت نے جب صفات بیان فرما دی تو 110ویں صفت پہ علی پہنچے تھے کہ چیخنے کی آواز آئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا، وہ ایک ایک صفت پہ رو رہا تھا۔ جب مولا صفتیں بیان کر رہے تھے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، اور اتنا اس کے دل کے اوپر اس کا اثر ہوا خشیت الہی سے، خوف پروردگار سے، کہ اس کا آخر دم نکل گیا۔ مولا اس کے جنازے کے قریب آئے۔ نہج البلاغہ میں یہ پورا قصہ بھی موجود ہے، یہ خطبہ بھی موجود ہے۔ مولا قریب آئے اور حضرت نے اسے دیکھ کے فرمایا انی اخاف حال ہے، مجھے اسی بات کا خوف تھا۔ یہاں میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا کہ اگر کوئی بڑا تمہیں ایک دفعہ منع کر دے تو مان لیا کرو، اس لیے کہ اگر بڑے کو بار بار کہہ کے تم اس سے کچھ کہلوا دو گے تو نتیجہ شاید موت ہے۔ اسے تو بار بار کہنے سے وہ بالآخر کہے گا۔ حضرت نے فرمایا مجھے اسی بات کا خوف تھا۔ اب جب حضرت نے فرمایا اسی بات کا خوف تھا تو اب اس مجمع میں موجود ایک شخص نے کہا کہ یا علی، ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا، لہجہ بتا رہا ہے کہ محفل علی کی تھی مگر دماغ اس کا کہیں اور تھا، یعنی علی کا دشمن تھا جو علی کی محفل میں بیٹھا تھا۔ کہنے لگا ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ مولا علی نے اسے دیکھا اور فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے، یہ فیصلہ بھی علی کا ہے، جو زبان علی کے خلاف چلے وہ شیطان کی زبان۔ میں جب بولنے لگتا ہوں تو مجھ سے معرفت کا سیلاب بہتا ہے۔ جب میں علی بولنے لگتا ہوں تو مجھ سے معرفت کا عرفان کا سیلاب بہتا ہے، اور جب کبھی سیلاب بہنے لگتا ہے تو سیلاب کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، سامنے آنے والے کو نقصان ہوتا ہے۔ اور میں وہ اللہ کا منفرد، میرے الفاظ نہیں، ان کا منفرد
پرندہ ہوں کہ جب میں اڑنے لگتا ہوں ولا یرقى علی الطیر، مولا علی کی تعبیر ہے، جب میں پرواز لینے لگتا ہوں تو دنیا کا کوئی صاحب طاقت پرندہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے جو میرے برابر میں آ کے پرواز کرے۔ جی تو مولا علی کے تو دیے ہوئے دستور پر ایمان، مولا علی کے دیے ہوئے دستور پر تو کردار سازی کا اگر بہترین، میں ان جوانوں اور بچوں سے اور خاص طور پہ ادارے چلانے والوں سے کہوں گا کہ خطبۃ المتقین کو نصاب تشیع قرار دیا جائے، نصاب مومن قرار دیا جائے۔ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے ایک بہترین نصاب ہے خطبۃ المتقین۔ ایک ایک جملے کو فریم کروا کے لگوانے کی ضرورت ہے، آتے جاتے اس کو دیکھ کر ہمارے اوپر اثر ہو۔ بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جن کو تغرا بنوانے کی ضرورت ہے، خوبصورت۔ اللہ نے پیسہ دیا تو سونے کی تاروں سے لکھوا دیجیے اور اسے اپنے ڈرائنگ روموں میں، اپنے آفسوں میں، اپنی امام بارگاہوں میں، اپنی مسجدوں میں لگا دیجیے۔ مثلا قرآن کی ایک بڑی مشہور مختصر آیت ہے سورہ تکویر میں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، 2 لفظوں پر مشتمل ایک آیت ہے، اس سے چھوٹی آیت نہیں ہے، اس سے چھوٹی آیت ہے مُدْحَمَّتَانِ، وہ ایک لفظ کی آیت ہے، مگر 2 لفظوں والی یہ آیت ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ آیت پوری ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ ہاں، اللہ قرآن میں ہم سے پوچھ رہا ہے، پوری آیت ہے سورہ تکویر میں، کہاں جا رہے ہو؟ اب اگر یہ فریم میں لکھی بھی ہوگی، کسی توغرے پہ لکھی بھی ہوگی اور ہم جاتے ہوئے اسے دیکھیں گے تو اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کو جواب دے سکتے ہو کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو پھر جاؤ، اور جواب نہیں دے سکتے تو کیوں جا رہے ہو؟ ایسے ہی مولا نبی کے کچھ احادیث ہیں، مولا علی کی کچھ احادیث ہیں کہ جو مختصر ہیں اور مکمل ہیں، یہ ہمارے لیے ہمارے احساسات اور جذبات اور رویوں کو بہتر کرنے کا ذریعہ ہے۔ خطبہ حمام بھی ایسے ہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صاحبان ایمان اور صاحبان کردار۔ سنی شیعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں ان الذین آمنوا آیا ہے اس کا سب سے اونچا مصداق علی ہے۔ پھر رتبتاً نیچے آتے آتے شاید میں اور یقیناً آپ جیسے لوگ ہوں گے، وہ رتبتاً نیچے آتے آتے ہیں، لیکن سب سے اوپر جو سرداری کر رہا ہے اس ٹائٹل کا، اس عنوان کی جو سرداری کر رہا ہے وہ مولا علی کا وجود ہے۔ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کی محبت رحمان لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا۔ اب روشن ہو گیا میرے بچوں پر، دیواروں میں چنے گئے، زبانیں کھینچی گئی، گردنیں کاٹی گئیں، خون نکال نکال کے اس سے گارا بنا کر عمارتیں بنائی گئیں، سیدانیوں کے ساتھ اور سادات کے ساتھ خاص طور پر کیا ہوا، میں کل ایک جگہ کہہ چکا ہوں، بار بار کہنے کا نہیں ہے ارادہ۔ مقاتل الشیعہ نامی ایک پورا 14 جلدی ایک کتاب انشاءاللہ جلدی منظر عام پر آئے گی، اس کی پہلی 7 جلدیں چھپ گئی ہیں۔ اس کا جو پہلی جلد اس حفیظ نے لکھی ہے، میں 1994 سے اس موضوع پہ کام کر رہا ہوں، پہلی جلد اس کی چھپی ہے، پہلی 7 چھپ گئی ہیں۔ اس پہلی جلد کے اندر صدی ہم چلے ہیں، پہلی صدی ہجری میں کیا ہوا، دوسری صدی ہجری میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، تیسری صدی ہجری میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، پھر ہم اپنی صدی میں آئے ہیں تو ہماری صدی ہجری میں کیا ہوا۔ تو اگر اس کتاب کو، اور 700 صفحوں کی کتاب ہے، بڑے سائز والی کتاب ہے، اور اب بھی مجھے یہ شرمندگی ہے کہ بہت سارے واقعات شاید رہ گئے اور بعض واقعات کو تفصیل سے بیان کرنا چاہیے تھا، ہم نے 2 لائنوں میں بیان کر دیا۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے، یہ سب کچھ جو ہوا ہمارے ساتھ، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تم علی ولی اللہ کہنا چھوڑ دو، تم اہل بیت کا نام لینا چھوڑ دو، تو پھر تمہارے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر تم آرام سے رہو گے۔ جی، درباروں میں بلا کر ذلیل کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی دربار میں آ جاتا تھا اور پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون ہے، اور پھر اس کے نام سے یا اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا، کیونکہ علی والے میں تو خوشبو آتی ہے، یعنی گفتگو کی خوشبو کچھ اور ہوتی ہے، اس کے بولنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ تو میرے سنی بھائیوں، میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو محبت علی ہے نا، یہ جو محبت اہل بیت ہے، یہ آسان اور سستا سودا نہیں ہے۔ اس کام پر آنے کے لیے اور اس کام کو کرنے کے لیے، بہت کچھ دینے کے لیے انسان کو تیار ہونا پڑے گا، اور ہوئے ماضی میں ایسے اور آئندہ بھی ایسے ہوگا۔ مگر یہ تو ہوا ہماری طرف سے پہلو، جو مولا کائنات کی طرف سے پہلو ہے وہ یہ
کہ پھر جس کا نام لینا گوارا نہیں تھا، اب کون سا ملک ہے جہاں اسی کا نام لیا جاتا ہے؟ یہ کیا ہوا کہ ہر ایک کے دل میں علی بس گیا؟ جو تاریخ جاننے والے بیٹھے ہیں، شاہ عباس طہماسپ صفوی 1000 سال پہلے جس نے پہلی شیعہ حکومت بنائی، اس نے جب حکومت قائم کر لی تو اصفہان مرکز تھا، سندھ ایک صوبہ تھا، پنجاب یعنی ہند ایک صوبہ تھا، بہت بڑی مملکت بنائی۔ تو اس سے ایک عالم دین نے کہا کہ تمہاری حکومت، تو اب مولا علی کا جو خطبہ ہے، مولا علی کا جو خط ہے، عہد نامہ مالک اشتر، جو انہوں نے مصر کے گورنر حضرت مالک اشتر کو لکھ کر دیا تھا کہ گورنروں کو کیسا ہونا چاہیے، حکمرانوں کو کیسا ہونا چاہیے، اسے اپنی حکومت کا دستور بنا لو۔ تو اس نے کہا بیٹھیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ بیٹھے رہیے۔ صبح سے لے کر شام تک دربار ختم ہو گیا اور اس بات کا جواب بادشاہ نے نہیں دیا۔ پھر انہوں نے کہا بھائی سارا دن ہو گیا، آپ نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اپنی حکومت کا نصاب، دستور، علی کا عہد نامہ، علی کا گورنروں کے نام جو خط ہے اسے بنا لو۔ تو وہ جو پیچھے پنکھا چل رہے تھے نا خادمین، ان کو بھی کہا چلے جاؤ۔ جب سب چلے گئے تو کہنے لگا کہ خود علی کی حکومت تو کامیاب تھی نہیں، معاذ اللہ۔ اب میں پورا جملہ سنیں گے، کوئی کلپ نہ بنا لیں یہاں پر۔ وہ کہنے لگا خود علی کی تو حکومت کامیاب تھی نہیں، اب علی کا دیا ہوا دستور ہم اپنائیں اور کامیابی حاصل کریں کیسے؟ تو انہوں نے کہا، اور وہ عالم دین بظاہر ہلی خاندان کے عالم تھے، کہا اور اس کے علاوہ کچھ کہنا ہے؟ کہا نہیں بس یہی کہنا تھا۔ کہا یہ تو آپ پہلے کہتے تھے، مجھے سارے دن آپ نے بٹھایا، آپ مجھ سے کہہ دیتے کہ بھائی علی کی حکومت کیسے میں اپنا لوں ان کے طریقوں کو۔ کہہ لگا نہیں، یہ جو پیچھے پنکھا چل رہا تھا نا، یہی پنکھا مارتا میرے سر پر۔ اگر میں نے کہہ دیا ہوتا تو یہی پنکھا میرے سر پہ مار دیتا۔ تو انہوں نے کہا یہی تو دلیل ہے کہ علی کی حکومت کامیاب تھی۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد پر۔ میں اس سے بلند صلوات نبی کی ذات پہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ علی مولا کی محبت اہل دل کا کام ہے، عاشقوں کا کام ہے۔ نبی مکرم کی سوائے 2 زوجاؤں کے باقی تمام زوجائیں مولا علی سے بالتبع نبی کے عشق کرتی تھیں۔ محبت علی کے بغیر ان کا بھی ایمان مکمل نہیں تھا۔ ہر نبی کی زوجہ نے، خاص طور پر جناب صفیہ، جناب میمونہ، جناب ام سلمہ، ان بیویوں نے تو محبت علی کا رس دلوں میں گھولا ہے۔ حکم قرآن کیونکہ ان کے لیے تھا کہ کرنا فی بیوتکن، خبردار گھروں سے باہر، صلوات پڑھیں گا محمد و آل محمد، خبردار گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ تو یہ بیویاں گھروں میں رہتی تھیں، مگر جو بھی کوئی خاتون ان سے ملنے آتی تھی یا کوئی صحابی ان سے کسی حدیث کی تصدیق کرنے آتا تھا، دروازے پر آ کر پوچھتا تھا، تو یہ اس کو محبت علی کا پیغام ضرور دیتی تھی۔ علی کو تنہا نہیں چھوڑنا، علی کے بغیر زندگی نہ گزارنا۔ ہم نے نبی سے وہ پوچھ رہے کوئی اور حدیث آیا ہے، اس کی تصدیق یا تردید کر کے مولا علی کے شان میں جو حدیث انہوں نے سنی ہوتی تھی وہ ضرور بتاتے تھے۔ اور شاید اس کا ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے نبی سے یہ بار بار سنا تھا، زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ کوئی ملاقات، کوئی بیٹھک جس میں علی مولا کی بات نہ ہو، وہ کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ وہ نبی کی پسندیدہ بیٹھک نہیں ہے۔ تھوڑی سی ایک ظریف سی بات مجھ سے برداشت کر لیجئے۔ افسران تشریف فرمائے ہیں، صاحبان منصب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے آفس میں ہرگز نہیں کہتا، بعض شیعہ افسران کہتے ہیں امام باڑہ بنا دیں کیا اپنے آفس کو، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا آپ سے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے آفس میں کوئی میٹنگ، کوئی اجلاس، کوئی آپ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ
کوئی پالیسی ساز نشست کر رہے ہوں تو نہج البلاغہ حکمتوں سے پر کتاب کو کہتے ہیں. اگر آپ وہ اقوال تلاش کر لیں کہ جو آپ کے شعبے سے متعلق ہیں اور آپ وہاں یہ بیان کر دیں تو میں ممبر حسین پر بیٹھ کر یہ ضمانت دینے کو تیار ہوں آپ کا ادارہ ترقی کرے گا. خود ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے آگے لے کے چلیں. نبی بشارت دے گئے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. میں ایک بحث چھیڑ بیٹھا ہوں اور سوچ رہا تھا کہ اس پہ بات کروں کہ کیسے کیا ہوا کیسے ہوا. سب سے زیادہ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہر مجلس کا عنوان علی ہو. یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر خطاب کا ہر ذکر کا عنوان اصلی علی مولا کی ذات ہے. پھر رسول اللہ یہی چاہتے ہیں. پھر مومنوں کی ضرورت بھی یہی ہے. بھائی میں عمومی خطیب ہوں, عوامی خطیب ہوں تو میں الفاظ وہی بولوں گا جو جلدی منتقل ہو. اللہ یہی چاہتا ہے, رسول اللہ یہی چاہتے ہیں, اور پھر مومنین کی ضرورت بھی یہی ہے. ہم سب, اب میں ضرورت کے مطابق بات کروں, ہم سب فطری طور پر کمال پرست ہیں. تھوڑی گردن ہلانا بات جاری ہوتا. ہم سب فطری طور پر کمال جو ہیں. ہم کمال کو تلاش کرتے ہیں, ہم کمال کو ڈھونڈتے ہیں. جہاں ہمیں کمال نظر آتا ہے وہاں ہم ٹھہر جاتے ہیں, وہاں ہم رک جاتے ہیں, اسے ہم ماننے لگ جاتے ہیں. ہر با کمال کو طالب کمال تلاش کر رہا ہوتا ہے. اب کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال منصب کرسی ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخی لوگوں سے تعلقات بہتر کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال عزت ہے تو وہ صاحبان عزت سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال غیرت ہے تو وہ غیرت مندوں سے تعلقات بناتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے ایک ہی جگہ سارے کمال رکھے. کمالات کا مجموعہ علی مولا کی ذات. علم جہاں کمال پر ہو اسے علی کہتے ہیں. حسن جہاں کمال پر ہو, ارے بھائی جس کے بچے حسن و حسین ہو اس کا اپنا حسن کیسا ہوگا. منصب جہاں کمال پر ہو, کون سا الہی منصب ہے یہ منصب جو کوئی دے اور کوئی چھین لے. علی یہ منصب لینے کے لیے شوقین نہیں ہے. علی کو کوئی شوق نہیں ہے وہ منصب لینے کا کہ جو لوگ دیتے ہوں لوگ چھین لیتے ہوں. علی مولا تو وہ منصب لیتے ہیں جو دینے والا دیتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اہل نہیں ہے. سارے آسمانی منصب مولا علی کے پاس. سخاوت کا تو عالم یہ ہے کہ روٹی مانگنے والا ایک تھا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا, مساکین نہیں, یتیمن یتامہ نہیں, اسیرن اسرا نہیں. روٹی مانگنے والا ایک تھا, روٹیاں 5 ملی. میں اگر مولا علی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں یا علی آپ سب بھی افطار کر لیتے, روزے سے تھے نا, حسنین علیہ السلام کے لیے منت مانی تھی, اس کا روزہ منت بڑھا رہے تھے نا, آپ بھی افطار کر لیتے, اسے بھی ایک روٹی مل جاتی. عجب نہیں مولا کا جواب آئے کہ مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے علی کی روٹی چاہیے. دروازے پر مانگنے آیا ہے, جتنے رہتے ہیں سب دیں گے. سخاوت کا یہ عالم ہے. اور اس جذبے کو دیکھ کر اللہ نے فرمایا کانا سعیکم مشکورا, تمہارا یہ جو عمل ہے نا یہ بھی مشکور ہے. ان کا عمل قابل شکر ہے, تعریف کے قابل ہے. اللہ نے قرآن میں اس طرح سے یاد کیا. اور غیرت کا کیا عالم ہے, اللہ اکبر. اس گھرانے کا فرد غیرت مند ہے. لفظ غیرت جب بولتے ہیں نا تو پھر غیر کا تصور بھی ذہن میں لانا پڑتا ہے. کوئی حدوں کو بھی سوچنا پڑتا ہے کہ یہاں تک اپنا, اس کے بعد غیرت. اسی خاندان کا لفظ غیرت. جس کے ہاں غیرت نہیں ہے نا اس کا کہیں سرخ بتی نہیں ہے, کہیں کوئی سگنل نہیں ہے, کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کہیں کچھ
اس نے اپنے لیے اصول نہیں بنائے، جو چاہو بول دو، جو چاہو کر لو، جہاں چاہو چلے جاؤ، جس سے چاہو دوستی رکھو. یہ غیرت کے تقاضوں کے خلاف ہے. مگر کیسے طے کریں کہ غیرت کے کون سی حدیں ہیں اور کون سی فصلیں ہیں، کون سی فصیلیں ہیں غیرت کی؟ جی تو قرآن نے بہت سی ہماری رہنمائی کی ہے. میرا مضمون یہ نہیں ہے، ایک بات آئی ہے تو میں ان بچوں کے لیے کہہ دیتا ہوں. قرآن نے جہاں جہاں جس کو اللہ نے مومن قرار دیا ہے وہ ہماری حدوں میں ہے، اور جو مومنوں کا دشمن ہے وہ ہمارا غیر ہے. لہذا کہا اللہ اکبر، اعزۃ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ مومنوں کے سامنے متواضع رہو، مومنوں کے سامنے متواضع رہو، اور کافروں کے سامنے متکبر رہو. یہ اصول ہے. تھوڑی توجہ بڑھائیے گا. بہت غور سے سن رہے ہیں، میں آپ کا ممنون ہوں. بہت دیر سے تشریف فرمائے ہیں عبادت ذکر علی کے اندر. یہ سارے کمالات مولا علی کی ذات میں. اللہ چاہتا ہے تھوڑی سی بات آگے بڑھے. 2 4 5 ہی بسم اللہ بول رہے ہیں، کیا کروں؟ مل کر صلوات دیا کریں تو بات آگے بڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی